میں آپ سے ایک بات کہہ رہا ہوں کہ کثرت سے فلسطین کے لیے دعا کریں. ہم فلسطین میں نہیں ہیں مگر مسجد اقصی بیت المقدس ہمارے اندر ہے. ہم فلسطین میں نہیں ہیں، فلسطین ہمارے اندر ہے. ایک ایک دن میں 600 لوگ مر رہے ہیں. یہ کیا کون سا انصاف ہے؟ جب یوکرین اور رشیا کی بات چیت ہو سکتی ہے جنگ بندی کے لیے، تو غزہ میں جنگ بندی کی بات کیوں نہیں ہو سکتی؟ کیا رشیا اور یوکرین والوں کا خون اس فلسطین کے مجاہدین سے بڑا خون ہے؟ کیا ان کے خون کی قیمت اس سے بڑھ کر ہے؟ سمجھ میں نہیں آتا مجھے. ہمارے وطن عزیز میں جو حکومت ایک کالا قانون بنانے جا رہی ہے، وفق قانون کے خلاف آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے حکم پر ہم نے یہ کالا پٹا باندھا ہے اس وقف بل کے خلاف. نریندر مودی اس وقف بل کے ذریعے ہمارے سینوں پر گولی چلا رہے ہیں، ہمارے سینے پر گولی چلا رہے ہیں، ہمارے ایمان پر گولی چلا رہے ہیں، ہمارے مسجدوں پر گولی چلا رہے ہیں، ہمارے درگاہوں اور خانقاہوں پر گولی چلا رہے ہیں. آپ بتاؤ، جب ہمارے ہندو دھرم کے مندروں میں صرف ہندو ممبر بن سکتا ہے، تو پھر وقف بورڈ میں ایک غیر مسلم کیسے بن سکتا ہے بتائیے آپ؟ جب اگر کوئی مندر کی پراپرٹی پر 12 سال سے بھی قابض ہے، سکھوں کی گردوارا کی زمین پر اگر کوئی 12 سال سے قابض ہے، عیسائیوں کے گرجا گھر کی زمین پر کوئی 12 سال سے قابض ہے، تو وہ مالک نہیں بنتا. میرے اللہ کے نام پر دی ہوئی زمین پر اگر کوئی 12 سال سے قابض ہے تو مودی کہہ رہے ہیں کہ اللہ مالک نہیں ہوگا، وہ قابض مالک ہو جائے گا. روہیوی ایک علاقہ ہے، حضرت احمد چشتی رحمت اللہ علیہ کی درگاہ، 150-200 سال پرانی درگاہ. وہاں پر یہ سنگ پریوار کے لوگ کوئی چھترپتی شیواجی کے پتلے پر کوئی کالک ڈال دیا، کون ڈالا نہیں معلوم. درگاہ شریف میں گھس کر گنبد سے اس کے جھنڈے کو نکال کر اپنا جھنڈا لگا دیا اور بول رہے ہیں کہ یہاں پر کیا ہے، بھواسل دیو مہاراج کی مندر تھی. یہ کر رہے ہیں. اور یہ بی جے پی والے بولتے ہیں نہیں اویسی بھٹکا رہا ہے، اویسی بھڑکاؤ بھاشن دے رہا ہے. ارے یہ ہوا نہیں ہوا بتاؤ میرے کو. پارلیمنٹ کے سامنے ایک مسجد ہے، پارلیمنٹ کے سامنے ہے. کس کی مسجد ہے؟ وہ گورنمنٹ بولتی ہماری مسجد ہے، دلی وقف بورڈ بولتا ہماری ہے. کل کلیکٹر کو پاور ملے گا تو کلیکٹر پاگل ہے، مودی کے خلاف جائے گا. کلیکٹر لکھ کے دے دے گا دس از ناٹ اے وقف پراپرٹی، یہ گورنمنٹ پراپرٹی. گئی آپ کی مسجد. وقف گورنمنٹ کی پراپرٹی نہیں، ہمارے بابا اجداد کی گاڑے خون کی کمائی کی پراپرٹی ہے، گورنمنٹ کی دی ہوئی نہیں ہے یہ. اور چندرا بابو نائیڈو، نتیش کمار، چراغ پاسوان اور جینت چودھری، یاد رکھو ہم کبھی بھی تمہاری اس چیز کو معاف نہیں کریں گے. تم ہماری شریعت پر حملہ جو کرنے کی اجازت بی جے پی کو دے رہے ہو. اگر یہ بول دے کہ بل نہیں لانا چاہیے تو بل نہیں آئے گا، مگر تم بی جے پی کو اجازت دے رہے ہو ہماری مسجدوں کو وقف کو ختم کرنے کا، ان کی تائید کر کے. 100 مسلمان ہیں تو 50 ہندو سرکشت نہیں ہے. یہ کون بول رہے ہیں؟ یوگی چیف منسٹر اتر پردیش. اب میں ان سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، میرے گاڑی پہ گولی کہیں کو چلائے پھر آپ؟ میں، شوکت، یامین، 3 لوگ تھے، وہ 2 مل کے 6-7 راؤنڈ گولی چلا دیے. کیوں چلائے مجھ پہ گولی؟ بیل کوٹ دیا تو میرے کو سپریم کورٹ جا کر ان ظالموں کی بیل کینسل کرنا پڑا. ہم یوگی سے پوچھنا چاہ رہے کہ اناؤ میں محمد شریف ہولی نہیں کھیلنا چاہ رہا تھا تو آپ نے وہاں پر دنگائیوں نے اس کو مارا اور پیٹا. اب کل عید آئیں گی، میں ہر ایک روڈ پہ پکڑ کے بولوں نہیں تو کھانا ہی شیر خورما، پینا پورا 1 لیٹر پینا، تو ڈالتا ہوں تیرے منہ پی. نہیں تو سیویا کھانا. ارے میں شوگر کا پیشنٹ، نہیں تو کھانا. منہ کھول. ڈال سکتے آپ ڈال سکتے، کیا بولو؟ نہیں کر سکتے نا. ہم یوگی آدتیہ ناتھ کو یہ بولنا چاہ رہے ہیں، بھارت میں نہ ہندوؤں کو مسلمانوں سے خطرہ ہے، نہ مسلمانوں کو ہندوؤں سے خطرہ ہے. بھارت میں اگر ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی کو، اس بھارت کے آئین کو اگر کسی سے خطرہ ہے تو آر ایس ایس، اس کی آئیڈیالوجی، یوگی اور مودی سے خطرہ ہے. میرٹھ میں ایک بڑے پولیس افسر بول دیے اگر روڈ پہ نماز پڑھیں گے تو تمہارا پاسپورٹ کینسل، تمہارا گن لائسنس کینسل. اچھا، جو ہم روڈ پہ نماز پڑھے تو پاسپورٹ کینسل، کوئی دوسرے روڈ پہ چلے تو آپ ہیلی کاپٹر سے پھول برسائیں گے. ہاں، یہ آپ کا انصاف ہے. آپ کریں گے تو کوئی بات نہیں، وی ول شاور فلاور فرام دا ہیلی کاپٹر. اور ہم 10 منٹ 5 منٹ کی نماز پڑھے، نہیں کرو، ظلم کرو، تم جتنا تم کر سکتے تم کرو، کیونکہ تم ظلم ہی کر سکتے.
तुम इंसाफ नहीं कर सकते। आपके गुंडे जाके वो जगह को तोड़ दिए। हम योगी और फडणवीस से पूछ रहे हैं, क्या आप इन तोड़ने वालों का घर तोड़ेंगे? इरफान अंसारी नागपुर में सर पे मार के उसको शहीद कर दिए, 3 लोग को गिरफ्तार किया, उनके घर तोड़ेंगे आप? किसका घर तोड़ रहे हैं आप? सिर्फ मुसलमानों का तोड़ रहे हैं। जो लोग जाकर धमकी दिए कुणाल कामरा को, वो जहां पे हुआ तोड़े, उनको कुछ नहीं, घर में उनको पुलिस स्टेशन में बेल मिल गई। ऐसा दिख रहा कि पुलिस स्टेशन उनका मायका था। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इस माह मुबारक की चंद लम्हे बाकी है, हम इसका फायदा उठा लें। कल भी ताखरात है, कल भी शब कदर हो सकती है, इसीलिए इसको गनीमत जाने। और मैं आपसे एक बात कह रहा हूं कि कसरत से फलस्तीन के लिए दुआ करें। हम फलस्तीन में नहीं हैं, मगर मस्जिद अक्सा बैतुल मुकद्दस हमारे अंदर है। हम फलस्तीन में नहीं है, फलस्तीन हमारे अंदर है। एक एक दिन में 600 लोग मर रहे हैं। ये क्या कौन सा इंसाफ है? जब यूक्रेन और रशिया की बातचीत हो सकती है जंग बंदी के लिए, तो गजा में जंग बंदी की बात क्यों नहीं हो सकती? क्या रशिया और यूक्रेन वालों का खून उस फलस्तीन के मुजाहिदीन से बड़ा खून है? क्या उनके खून की कीमत उससे बढ़कर है? समझ में नहीं आता मुझे। क्या क्या कर रहे लोग? 700 एक दिन में, 500 एक दिन में, 50,000 से ज्यादा लोग मर गए। अरे मैं थूकता हूं मगरिबी दुनिया के इस सो कॉल्ड ह्यूमन राइट्स की जब बात करते हैं। क्या तुम्हारा ह्यूमन राइट्स ये है? ये तुम्हारा इंटरनेशनल लॉ है कि 50,000 लोग मर गए, 11 लाख लोगों के पास घर नहीं है, 10,000 खवातीन हामिला हैं, कहां एक अस्पताल बाकी नहीं है, कहां बच्चा पैदा करेंगे? भूखे हैं, प्यासे हैं। मेरे भाई, जब आप अपना रोजा खोलते हैं, फलस्तीनियों के लिए दुआ करें, और इसलिए भी दुआ करिए कि हमारे वतन अजीज में जो हुकूमत एक काला कानून बनाने जा रही है, वक्फ का कानून के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के हुक्म पर हमने ये काला पट्टा बांधा है उस वक्फ बिल के खिलाफ। नरेंद्र मोदी इस वक्फ बिल के जरिए हमारे सीनों पर गोली चला रहे हैं, हमारे सीने पर गोली चला रहे हैं, हमारे ईमान पर गोली चला रहे हैं, हमारे मस्जिदों पर गोली चला रहे हैं, हमारे दरगाहों और खानकाहों पर गोली चला रहे हैं। आप बताओ, जब हमारे हिंदू धर्म के मंदिरों में सिर्फ हिंदू मेंबर बन सकता है, तो फिर वक्फ बोर्ड में एक गैर मुस्लिम कैसे बन सकता है? बताइए आप। जब गुरुद्वारा सिखों में खाली सिख मेंबर बन सकता है, तो कैसे यहां पर एक गैर मुस्लिम को मेंबर बनाएंगे? जब अगर कोई मंदिर की प्रॉपर्टी पर 12 साल से भी काबिज है, सिखों की गुरुद्वारा की जमीन पर अगर कोई 12 साल से काबिज है, ईसाइयों के गिरजा घर की जमीन पर कोई 12 साल से काबिज है, तो वो मालिक नहीं बनता। मेरे अल्लाह के नाम पर दी हुई जमीन पर अगर कोई 12 साल से काबिज है, तो मोदी कह रहे हैं कि अल्लाह मालिक नहीं होगा, वो काबिज मालिक हो जाएगा। आप बताइए कौन सा इंसाफ है ये? कलेक्टर को पावर क्यों दे रहे हैं? इसलिए दे रहे हैं कि कलेक्टर के पास कोई जाकर लिख देगा कि ये वजीर अली की वक्फ की प्रॉपर्टी वक्फ नहीं है, तो कलेक्टर अपने सियासी आकाओं को खुश करने के लिए लिख देगा दिस इज नॉट अ वक्फ प्रॉपर्टी। दरगाहों पर जाकर कह देंगे वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं है। बल्कि महाराष्ट्र में एक दरगाह है, आज मैं आ रहा था तो महाराष्ट्र में एक दरगाह है, हजरत अहमद चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, हजरत अहमद चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह है। 150 साल पुरानी दरगाह है। कितनी पुरानी दरगाह है? 150 साल। यह है रूहीवी एक इलाका है, हजरत अहमद चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह, 150-200 साल पुरानी दरगाह। वहां पर ये संघ परिवार के लोग, कोई छत्रपति शिवाजी के पुतले पर कोई कालिक डाल दिया,
कौन डाला नहीं मालूम, दरगाह शरीफ में घुसकर गुंबद से उसके झंडे को निकालकर अपना झंडा लगा दिया और बोल रहे हैं कि यहां पर क्या है, भुवासल देव महाराज की मंदिर थी। ये कर रहे हैं और ये बीजेपी वाले बोलते हैं नहीं नहीं ओवैसी भटका रहा है, ओवैसी भड़काऊ भाषण दे रहा है। अरे ये हुआ नहीं हुआ बताओ मेरे को। पार्लियामेंट के सामने एक मस्जिद है, पार्लियामेंट के सामने है। किसकी मस्जिद है? वो गवर्नमेंट बोलती हमारी मस्जिद है, दिल्ली वक्फ बोर्ड बोलता हमारी है। कल कलेक्टर को पावर मिलेगा तो कलेक्टर पागल है, मोदी के खिलाफ जाएगा कलेक्टर लिख के दे देगा दिस इज नॉट अ वक्फ प्रॉपर्टी, ये गवर्नमेंट प्रॉपर्टी। गई आपकी मस्जिद। उस बिल में एक प्रोविजन है कि अगर कोई भी जायदाद पे लिख दिए कलेक्टर को ये वक्फ नहीं है, तो कलेक्टर अगर इंक्वायरी ऑर्डर कर दिया तो जब तक इंक्वायरी मुकम्मल नहीं होती वो वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं रहेगी। अरे भाई, जो हिंदू धर्म में है, जो सिख धर्म में है, वो हमको भी दो ना। जब उनके लिए अच्छा है तो हम हमारे लिए खराब कैसे हो जा रहा हूं वो बताओ। तो मकसद एक ही है कि जायदादों को हासिल कर लिया जाए। इवैक्यू प्रॉपर्टी है। जो लोग पड़ोसी मुल्क को जाने से पहले वक्फ को जमीन दे दिए, हरियाणा में लाखों एकड़, हजारों एकड़ वक्फ की प्रॉपर्टी है, उससे पैसे आते। इवैक्यू प्रॉपर्टी का सेक्शन उड़ा दिया, सेक्शन ही उड़ा दिया इवैक्यू प्रॉपर्टी का। बताओ फिर कौन सा आप काम करने जा रहे हैं? आपकी नीयत एक ही है कि मुसलमानों से उनकी जायदादों को छीन लिया जाए। यह इनका हिंदुत्व का एजेंडा है कि हम अपनी शरीयत पे ना चल सके, अपने मजहब पे ना चल सके। हम हुकूमत से कह रहे हैं कि आप आइन के खिलाफ एक कानून बनाना चाहते हैं जो आर्टिकल 14, 15, 26, 29 का वायलेशन है। हमारा कल्चर का हिस्सा है वक्फ। आप कैसे हमसे छीनेंगे? तो ये बीजेपी की हुकूमत करना चाहती है। और सुनने में आ रहा है कि शायद पहली या दूसरी तारीख को बिल लाया जाएगा। ये ऐसा काला कानून है जिससे हमारी वक्फ की जायदादें खत्म हो जाएंगी। मुझे मालूम है कि मेरी तकरीर के बाद आज सब लोग चीखा मारेंगे, फिर से असद ओवैसी ने ये कह दिया, वो कह दिया। अरे अगर तुम्हारे टीवी स्टूडियो को जो नोएडा में अगर कोई बोल दिया कि ये तुम्हारा नहीं है, गवर्नमेंट का, तुम क्या करोगे? चुड़िया पहन के बैठ जाओगे और तुम ये समझ रहे हो कि हम खामोश बैठ जाएंगे? वक्फ एक इबादत है, नमाज की तरह नहीं बल्कि इबादत है। और वक्फ गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी नहीं, हमारे बाबा अजदाद की गाढ़े खून की कमाई की प्रॉपर्टी है, गवर्नमेंट की दी हुई नहीं है ये। और चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, चिराग पासवान और जयंत चौधरी, याद रखो, हम कभी भी तुम्हारी इस चीज को माफ नहीं करेंगे। तुम हमारी शरीयत पर हमला जो करने की इजाजत बीजेपी को दे रहे हो, अगर ये चार बोल दे कि बिल नहीं लाना चाहिए तो बिल नहीं आएगा। मगर तुम बीजेपी को इजाजत दे रहे हो हमारी मस्जिदों को, वक्फ को खत्म करने का, उनकी तायीद करके। चंद्रबाबू नायडू, आंध्रा के प्रॉब्लम है जानते हम, मगर ये कौन सा प्रॉब्लम आप क्रिएट कर रहे हैं? नायडू, आप भूल गए कि आपने गुजरात के राइट्स के वक्त आपने बीजेपी का साथ दिया था, वाजपेयी का। वक्फ और औलाद एक जबान से ओरल गिफ्ट बोलते, हिबा बोलते, हिबा होता। इन मोदी का बोले आप हिबा नहीं कर सकते। अरे मैं अल्लाह को दे रहा हूं, तुम कौन होते? मगर अल्लाह के नाम पे आर्टिकल 300 देख लो आप, मैं अपनी जायदाद से कुछ भी कर लूं। मोदी बोल रहे नहीं, आप अगर हिबा करेंगे वक्फ तो बच्ची का हक नहीं मारना, बच्ची का हक नहीं मारना। मैं अल्लाह को दे रहा हूं, ना बेटी को दे रहा हूं, ना बेटे को दे रहा हूं, अल्लाह को दे रहा हूं। मैं, मेरी जायदाद है, मैं क्या करता है कर लूंगा। मगर मोदी बोल रहे नहीं कर सकता। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपको बाखबर कर रहा हूं, मैं बाखबर कर रहा हूं। उस कमेटी का मैं रुकन था, आपको मालूम, उस कमेटी में एक ऐसी तंजीम को बुलाया गया, उस तंजीम के मेंबर्स के ऊपर दहशतगर्दी के मुकदमे, टेररिज्म के मुकदमे, उनको बुलाकर उन्होंने हमारे वक्फ की बात कर रहे हो, उन्होंने बुलाकर हमारे से वक्फ की बात कर रहे थे। उसमें बुलाया गया बाज हमारे है ना, बाज हमारे बहुत से अब्दुल्ला इब्ने सबा के जानशीन हैं, बहुत से
ان کو بلائے، وہ بلا کے بیٹھ کے بول رہے نہیں ایسا ہے، وقت ایسا ہے، وقت فلاں ہے. آئے تھے ایک 3-4. میں بولا میڈم یہ بتاؤ پوری دنیا میں سب سے پہلی یونیورسٹی کس نے بنائی تھی؟ آپ تو پروفیسر ہیں نا، پورے پروفیسر تھے. وہ چلے گئے نہیں، وہ کیمبرج، آکسفورڈ، ہارورڈ. ملا نہیں، آپ تو پروفیسر ہیں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے. دنیا کی پہلی یونیورسٹی موراکو میں ایک مسلم خاتون فاطمہ فرنی نام تھا اس کے باپ کی جائیداد میں اس کو ملا وقف. اس نے کہا یونیورسٹی بناتی ہوں میں. خاموش ہو گئے. اچھا جب آپ یہ بچے یونیورسٹی میں ڈگری لیتے دیکھو ٹوپیاں پھینکتے اوپر. دیکھیں آپ ٹوپیاں پھینکتے، وہ ٹوپیاں کیا ہے معلوم آپ کو؟ وہ قرآن کے رحال کے شیپ میں جو فاطمہ فرنی بنائی تھی. آج آکسفورڈ کیمبرج میں جو بچے ڈگری لے کے وہ سر پہ ٹوپی پھینکتے ڈگری لینے کے بعد، وہ قرآن کا رحال ہے. ہم دیے گئے، ان کو نہیں معلوم. نہیں بچیوں کا حق کیسے مار کھا جانا؟ ارے بچیوں کا حق نہیں مار کھا رہا اس میں، نہ بچیوں کا مار کھا رہا، نہ بیٹوں کا مار کھا رہا، بلکہ بیٹی بھی متولی ہو سکتی، نا بیٹی بھی متولی ہو سکتی وقف العالات کی. مقصد کیا ہے؟ صرف چھین لینا. نہیں مسلم وومن کا امپاورمنٹ ہونا. آپ کیسا بچوں کا حق مار دیتے، اپنا حق مار دیتے. اچھا ہم حق مارتے، جو اپنی جوروں کا حق مار کے بیٹھا ہوا ہے اس کو کیا بولیں گے آپ؟ اب روزے کی حالت میں زیادہ تشریح نہیں کر سکتا ہوں، سمجھ جانا. نہیں بچوں کا اپنا بڑا حق مار دیتے. سالار بولتے تھے ماں سے بڑھ کے چاہیے پاپا کٹنے کا علاج. ہماری بچوں سے آپ کی اتنی محبت ہے. اچھا چلو مان لیے تم کو محبت ہے، تو پھر محمد شریف کی بیوہ تم سے پوچھ رہی آج کہ اناؤ میں وہ سعودی عرب میں 12 سال سے پانی ڈالتا تھا، واپس آیا تو اس پہ جبرن ہولی پھینکے، وہ انکار کیا تو پیٹ دیے، مر گیا. اس کی بیوی اور ایک بیٹی یتیم ہو گئی. اس سے محبت کرو. اناؤ میں کیا کیے یوگی چیف منسٹر؟ کیا کیے؟ مرنے والے کے سالے کے ساتھ 112 لوگوں پہ مقدمہ. محمد شریف مر گیا، ہولی ڈالے، بولا مت ڈالو، پیٹ دیا اس کو، مر گیا. اچھا حیرت انگیز بات یہ ہے کہ 2 دن میں پوسٹ مارٹم رپورٹ بھی آ گئی. پی ایم آر رپورٹ 2 دن میں آتی نہیں، مگر یو پی میں معاملہ تیز ہے. 112 لوگوں پہ کیس بک ہو گیا. بچوں کی بات آپ کرتے ہیں نا، تو ناگپور میں عرفان انصاری ایک ویلڈر ہے، اٹارسی جا رہا تھا اسٹیشن کو، گڑبڑ ہو گئی، بھیڑ نے اتنا مارا اس کو، اس کے سر پہ چوٹ آئی، دواخانے میں بیان دیا، اس کے بعد مر گیا. اس کے 6 بچیاں ہیں. اب بولو کون محبت کرے گا عرفان انصاری سے؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں. اور پھر اتر پردیش کے چیف منسٹر ایک پوڈ کاسٹ میں بول رہے ہیں اگر جہاں پہ 100 مسلمان ہیں وہاں پر 50 ہندو، کیا ہندی کا ورڈ مانے ان کا تحفظ نہیں ہے. جہاں پہ ذرا سیکھو آج کل ہندی. انہوں نے کہا کہ کہیں 100 مسلمان ہو تو وہاں 50 ہندو سرکشت نہیں ہے. 100 مسلمان ہیں تو 50 ہندو سرکشت نہیں ہے. یہ کون بول رہے ہیں؟ یوگی چیف منسٹر اتر پردیش. اب میں ان سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، میرے گاڑی پہ گولی کہیں کو چلائے پھر آپ؟ میں، شوکت، یامین 3 لوگ تھے، وہ 2 مل کے 6-7 راؤنڈ گولی چلا دیا. کیوں چلائے مجھ پہ گولی؟ بیل کوٹ دیا تو میرے کو سپریم کورٹ جا کر ان ظالموں کی بیل کینسل کرنا پڑا. ہم یوگی سے پوچھنا چاہ رہے کہ اناؤ میں محمد شریف ہولی نہیں کھیلنا چاہ رہا تھا تو آپ نے وہاں پر دنگائیوں نے اس کو مارا اور پیٹا. اب کل عید آئیں گی، میں ہر ایک روڈ پہ پکڑ کے بولوں نہیں تو کھانا ہی شیر خورما، پینا پورا 1 لیٹر پینا، تو ڈالتا ہوں تیرے منہ پی. نہیں تو سیویا کھانا، ارے میں شوگر کا پیشنٹ، نہیں تو کھانا، منہ کھول.
ڈال سکتے آپ ڈال سکتے کیا؟ بولو نہیں کر سکتے نا، نہیں کر سکتے آپ. جبرن ہولی کھیلنے کے سے مجبور کرو، وہ انکار کر رہا، بھائی مت کرو، پیٹ دیے. اب انہوں بول رہے کہ جہاں پر 100 مسلمان ہیں وہاں پر 50 ہندو سرکشت نہیں ہے. ہم یوگی آدتیہ ناتھ کو یہ بولنا چاہ رہے ہیں، بھارت میں نہ ہندوؤں کو مسلمانوں سے خطرہ ہے، نہ مسلمانوں کو ہندوؤں سے خطرہ ہے. بھارت میں اگر ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی کو، اس بھارت کے آئین کو اگر کسی سے خطرہ ہے تو RSS، اس کی آئیڈیالوجی، یوگی اور مودی سے خطرہ ہے. ہم کو مسلمانوں کو ہندوؤں سے، ہندو کو مسلمان سے نہیں ہے خطرہ، ان کی آئیڈیالوجی سے خطرہ ہے. اور سنو یوگی آدتیہ ناتھ، ہم آپ کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہماری سرکشا اور سمان کی جو تم بات کرتے ہو نا، وہ تمہاری خیرات نہیں ہے یوگی. چاہے ہندو کا سرکشا اور سمان ہو، مسلمان کا سرکشا اور سمان ہو، وہ تمہاری خیرات نہیں ہے. اسد الدین اویسی کا پیدائشی حق ہے. رائٹ ٹو لائف اس ملک کے آئین کا، کانسٹیٹیوشن کا فنڈامنٹل رائٹ ہے. اس طرح کا مکھیہ منتری بیان دیتا ہے اور یہ ہندوستان کے وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ مودی کے بعد میں بنوں گا پردھان منتری، اور یہ ان کے زبان سے یہ نکلتا ہے. اچھا، جب تہوار آتا ہے تو مسجدوں کو کیوں کور کرتے آپ؟ مت کرو نا. اگر یہ آپ کا رول ہے تو ہر تہوار میں جس کا تہوار نہیں ہے اس کی عبادت گاہ کو کور کرو. آپ خالی میری مسجد کیوں کور کر رہے آپ؟ اور پھر میرٹھ میں ایک بڑے پولیس افسر بول دیے اگر روڈ پہ نماز پڑھیں گے تو تمہارا پاسپورٹ کینسل، تمہارا گن لائسنس کینسل. اچھا، جو ہم روڈ پہ نماز پڑھے تو پاسپورٹ کینسل، کوئی دوسرے روڈ پہ چلے تو آپ ہیلی کاپٹر سے پھول برسائیں گے. ہاں، یہ آپ کا انصاف ہے. آپ کریں گے تو کوئی بات نہیں، وی ول شاور فلاور فرام دا ہیلی کاپٹر. اور ہم 10 منٹ 5 منٹ کی نماز پڑھے، نہیں کرے. کرو، ظلم کرو، تم جتنا تم کر سکتے تم کرو، کیونکہ تم ظلم ہی کر سکتے، تم انصاف نہیں کر سکتے. تم ظلم ہی کر سکتے، تم انصاف نہیں کر سکتے. تم مظلوم کو مضبوط نہیں بنا سکتے، تم ظالم کو مضبوط بنانا چاہ رہے ہو. تم یتیموں کو طاقتور نہیں بنانا چاہتے، تم غریبوں کو طاقتور نہیں بنانا چاہتے، تم بھارت سے غربت کو ختم نہیں کرنا چاہتے، تم نوجوانوں کو روزگار نہیں دینا چاہتے. تم سب کو بول دیے لگ جاؤ ایک بادشاہ کے پیچھے. پورے لگ گئے. اس کو مر کے 300 سال ہو گیا، انہیں بھی خبر ہے، بیٹھ کے سوچ رہا ہوں گا ابا 300 سال کے بعد بھی لوگ یہ کر رہے ہیں. مگر جو زندہ ہیں ان کو کیا ہو رہا ہے؟ ہندو بچے ہیں، سب سے زیادہ نوجوان ہندو ہیں بھارت میں، ان کی نوکری کچھ نہیں ہے. تو بی جے پی بول دی بیٹا لگ جاؤ اس کے پیچھے، لگ جاؤ اس کے پیچھے. بابر کو کون بلائے وہ دنیا جانتی. بابر کو بلانے والے ہم نہیں بلائے. بابر کو کوئی اور بلائے تھے. ابراہیم لودھی کا بھائی اور رانا سنگا مل کے بلائے. اب یہ اور بات ہے، بابر کی نیت خراب ہو گئی جیتنے کے بعد، میں علم نہیں جاتا ہوں یہاں سے. اب انہیں نہیں گیا تو میں ذمہ دار. اچھا، یہ پورے لٹیرے ہیں، سنا میں ہمایوں لٹیرا، سب ان کے لٹیرے. ان کی اماں کون تھی پھر؟ انہوں پیسہ لے کے نہیں گئے، پیسہ یہیں پر لگائے. نہیں اس کو توڑ دو، اس کو توڑ دو، اس کو توڑ دو، فلاں توڑ دو. ارے تاریخ کو بچا کے رکھو. تم تاریخ سے ڈس ایگری کرو، ہم کو پسند نہیں ہے، کوئی بات نہیں. مگر جو زندہ ہے ان کے لیے مودی اور یوگی امت شاہ کیا کر رہے ہیں؟ کیا نوکری مل رہی؟ کسانوں کو ان کا انکم مل رہی؟ نہیں، سب مل رہا نا. اب دیکھو، آپ ٹرمپ بول رہا ٹیرف لگاؤں گا میں بھارت کے اوپر 2 اپریل سے. آپ ٹی وی والے شروع ہو جائیں گے. اور پھر آپ دیکھ رہے ہیں مہاراشٹرا میں ایک کامیڈین ہے کنال کامرا کے نام سے.
کنال کامرا جو ہے وہاں کے اپنا ایک کامیڈی ہے، مسخرہ ہے، انہیں کسی کو غدار بول دیا، کسی کو غدار بول دیا انہیں، تو ایک ناتھ شنڈے کی پارٹی والے بولے ہمارے صاحب کو تو گنڈے بولا، غدار بولا، جا کے جہاں پہ انہیں وہ پرفارم کرا اس کو توڑ دیے. کیا کرے؟ توڑ دیے. اب ہم فڈنویس سے، نریندر مودی سے پوچھ رہے ہیں، مہاراشٹرا میں ایک بابا ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے کی کوشش کی ہے. یاد رکھو، گستاخی کوئی نہیں کر سکتا عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں. اگر کوئی آسمان کی طرف دیکھ کے تھوکے گا تو تھوک اس کے چہرے پہ گرتا. انہوں گستاخی کرے، اس کو اریسٹ نہیں کرے، اس کو پکڑے بھی نہیں، اس کے جا کر اس کے گھر کو توڑے بھی نہیں. مگر یہاں پر کیونکہ ایک ناتھ شنڈے ڈپٹی چیف منسٹر ہے، انہیں بولا، نام تو نہیں لیا انہیں، مگر یہ لوگ مانے نکال لیے. آپ کے گنڈے جا کے وہ جگہ کو توڑ دیے. ہم یوگی اور فڈنویس سے پوچھ رہے ہیں، کیا آپ ان توڑنے والوں کا گھر توڑیں گے؟ عرفان انصاری ناگپور میں سر پہ مار کے اس کو شہید کر دیے، 3 لوگ کو گرفتار کیا، ان کے گھر توڑیں گے آپ؟ کس کا گھر توڑ رہے ہیں آپ؟ صرف مسلمانوں کا توڑ رہے ہیں. جو لوگ جا کر دھمکی دیے کنال کامرا کو، وہ جہاں پہ ہوا توڑے، ان کو کچھ نہیں، گھر میں ان کو پولیس اسٹیشن میں بیل مل گئی. ایسا دکھ رہا کہ پولیس اسٹیشن ان کا مائکا تھا. حضرت سسرے ملت بیٹھے تھے، آجا داماد کر کے جا. یاد رکھو، کوئی اقتدار پر زیادہ رہنے والا نہیں ہے. بھارت میں بادشاہوں کے محلات ویران ہیں. وہ ویرانی پکار کر کہہ رہے ہیں کہ ایک زمانے میں بڑی اعلیٰ شان عمارت ہوتی تھی. تمہارے بھی محلات ویران ہوں گے، مگر سنہرے حرفوں میں تمہاری ناانصافی اور ظلم کی داستان کو لکھا جائے گا. تمہاری ناانصافیوں کو لوگ صبح قیامت تک یاد رکھیں گے. اور اگر تم یہ سمجھ رہے ہو کہ ہم جھک جائیں گے، ہم وہ قوم ہیں جو صرف اللہ کے آگے جھکتے ہیں، وقت کے یزیدوں، فرعونوں اور وزیر اعظموں کے سامنے نہیں جھکتے ہیں. ہم نہیں جھکنے والے ہیں. ہم مقابلہ کریں گے جمہوری طریقے سے. تم ظلم پہ ظلم ڈھاتے جاؤ. 5 سال سے ہمارے بچے جیلوں میں، بیل نہیں ہوتی. کیجریوال کو بیل ہو گئی، کہ چندر شیکھر راؤ کی بیٹی کو 6 مہینے میں بیل ہو گئی، مگر گلفشا کو 5 سال سے بیل نہیں ہوتی. شفاء الرحمان کو بیل نہیں ہوتی. طاہر حسین کو بیل نہیں ہوتی. کیوں نہیں ہوتی بیل ان کو؟ کہ ہمارا مقدر صرف گھر کا ڈیمولیشن، ہمارا مقدر گولی کھانا، ہمارا مقدر مسجدوں کو ہمارے چھین لینا، ہمارا مقدر ہمارے بچے یتیم ہونا اور ان کے ماں باپ اپنے بچوں کو جیلوں میں دیکھتے دیکھتے خبروں میں چلے جاتے ہیں. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ ہمارے ملک میں ہو رہا ہے. یقیناً یہ بہت خوبصورت ملک ہمارا. اور یاد رکھو ظالموں، اس ملک کو آزاد انگریزوں کی غلامی سے تم نے نہیں کیا، نہ کسی مغل بادشاہوں نے کیا. اس ملک کو غلامی سے آزاد مکہ مسجد کے اس وقت کے امام مولوی علاء الدین صاحب نے کیا تھا. ایسا ہی رمضان کا دن تھا، جمعے کا دن تھا، مکہ مسجد سے امام صاحب خطبہ دیے اور بولے کہ چلو سلطان بازار کی ریزیڈنسی کو، جہاں پر انگریزوں نے ایک مسلمان کو دبوچ لیا ہے. مولوی علاء الدین کی قیادت میں مکہ مسجد سے جلوس نکلا، سلطان بازار کے موجودہ وومنس کالج پر حملہ ہوا، گولیاں چلیں. اس سرزمین کو اعزاز حاصل ہے، حیدرآباد کو، کہ کالا پانی میں سب سے پہلا ملزم اگر کوئی تھا تو مکہ مسجد کا امام تھا. آپ ظلم کر کے تھک جاؤ گے، تم ظلم کر کے ختم ہو جاؤ گے انشاءاللہ تعالی، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام پہلے بھی کھڑا ہوا تھا، آج بھی کھڑا ہوا ہے اور کل بھی کھڑا رہے گا انشاءاللہ تعالی. تم اگر یہ سمجھ رہے ہو کہ قانون بنا کر ہماری مسجدوں کی طرف للچائی ہوئی نظروں سے دیکھو گے، جا کر رشیا میں بسنے والے اس وقت کے سوویت یونین کے کمیونسٹوں سے پوچھو. انہوں نے سمجھا کہ اسٹالن کی حکومت
ब्रेज़नेव की हुकूमत इस्लाम को खत्म कर देंगे, कम्युनिज्म खत्म हो गया, यूएसएसआर टूट गया, मगर इस्लाम जिंदा है, मस्जिदें आबाद। ये हमारा मुल्क है, हम इस सरजमीन पर पैदा हुए, इस सरजमीन पर हम बाइज्जत शहरी बन के रहेंगे, हम बाइज्जत इंसान बनकर रहेंगे। हम अपने हुकूक को हासिल करने की लड़ाई आईन और संविधान के दायरे में रहकर लड़ते रहेंगे, और हम अपने हक को हासिल करके रहेंगे। हम दुनिया से जरूर जाएंगे, मगर जाने से पहले हम आने वाली नस्लों को आराम की नींद देकर जाएंगे, उनको ताकतवर बना के जाएंगे, उस क़यादत को मजबूत करके जाएंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे गुजारिश है कि आप दुआ भी करें इस कानून के खिलाफ, आप दुआ भी करें कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला इन जालिमों से हमको छुटकारा दिला दे। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह, हम नस्ल आदम हैं, हम इब्ने आदम का शेवा है अल्लाह, कि तेरी बारगाह में हम सर्वसजूद हो जाते हैं, हम तायब हो जाते हैं अपने गुनाहों को छोड़कर। या अल्लाह, हम तेरी बारगाह में अपने जबीन शौक को झुका देते हैं। अल्लाह, तू गफूरुर रहीम है, तू सत्तार है, तू रऊफ है, तू रहीम है। या अल्लाह, तू मौजूद है, हमेशा मौजूद रहेगा। अल्लाह, तू ही हमको जिंदगी दिया। अल्लाह, तू तेरे हुक्म से हमें मौत आ गई। अल्लाह, तू माँ के पेट में हमारी शक्लों को बनाने वाला है, तू या मुसव्विर है। या अल्लाह, अल्लाह तेरी शान वाला है, सारी कायनात में तेरी शान आया है। या अल्लाह, तू पहले भी था और तू रहेगा। या अल्लाह, हम मर जाएंगे मगर तू हय्यो कय्यूम है। या अल्लाह, जो हम देखते हैं वो तेरी कुदरत, तेरी वजह से देखते हैं, जो दिखता नहीं है वो भी तू है। या अल्लाह, अल्लाह तू हमीद है, तू मजीद है। अल्लाह, तू शिफा देने वाला, अल्लाह तू समी और बसीर है। अल्लाह, तू हमारी जिंदगी के हर मामलात का कारसाज है। परवरदिगार, इन सूखे हुए होठ और हलक से निकली हुई सदाओं को कबूल फरमा ले। अल्लाह, हम गुनाहगार हैं, हमारे गुनाहों को माफ फरमा दो। परवरदिगार, ये तेरे माह रमजान का आखिरी दुआ है। अल्लाह, हमारे गुनाहों को माफ फरमा दे। अल्लाह, फलस्तीनियों को इनकी मदद फरमा। अल्लाह, इनको रिज़्क़ दे दे, इनको इज्जत दे दे। अल्लाह, मस्जिद अक़सा और बैतुल मुक़द्दस को आजाद कर दे। अल्लाह, आज हम तेरे घर से तुझसे भीख मांग रहे हैं, हिंदुस्तान में अमन को मजबूत कर दे। अल्लाह, जो इस वतन में नफरतों की फिजाओं में इजाफा कर रहे हैं, अल्लाह तो उनको देख ले। या अल्लाह, जो हमारे लिए जमीन तंग कर रहे हैं, अल्लाह तो उनको देख ले। अल्लाह, जो हमारे बच्चों को, बेटियों को जेल में डाल कर गए, अल्लाह, जमीन और आसमान का खालिक तू है। अल्लाह, तू बादशाह है, तू पूरे अर्ज़ व समा का बादशाह है। अल्लाह, इन जालिमों को इख्तिदार से बेदखल कर दे। अल्लाह, हमारे रोज़ों को कबूल फरमा। अल्लाह, ये हुकूमत वक्फ कानून बनाकर तेरे घर को छीनना चाहती है। अल्लाह, ये कानून बनाकर जिस जायदाद का मालिक तू है, अल्लाह, उसको छीनना चाहते। परवरदिगार, तो हमारी कोशिशों को में कामयाबी अता फरमा दे, हमारे गुनाहों को माफ फरमा दे। तुझे तेरे हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन अब्दिका रसूलिका रब्बि उम्मिल आले साहब सल्लिम। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।